جی خواتین حضرات، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جو خوش آمدید اور پیر سید محمد نجف علی بخاری صاحب، ان سے میرا اگلا سوال، دوسرا سوال، تصوف کی اہمیت اور ضرورت۔ بڑا ڈونگا سا ایک میں نے سوال کر دیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن تصوف کی اہمیت تو ہے اور ضرورت بھی ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالنی۔ جی محترم قاضی صاحب، تصوف پر بات کرنے سے پہلے میں ایک جملے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے پیر، اور پیر آپ نے میرے نام کے ساتھ بھی پیر لگایا۔ اب جو لفظ پیر ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، یعنی بہت ساری ایسی باتیں جو کوئی مخفی علوم ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے، اور کوئی مخصوص بندہ ان باتوں کا یا ان علوم کا ماہر ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پیر۔ صحیح۔ اب لوگ ہمارے معاشرے میں اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، وہ اس پیر کا کردار نہیں دیکھتے، اس کے نظریات نہیں دیکھتے، اس کے اعمال نہیں دیکھتے، بس ایک لفظ ہے پیر۔ اور ہمارے معاشرے میں پیر کن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی صوفی ہے تو اس کے لیے بھی پیر، اگر کوئی نورانی عملیات کرنے والا عامل ہے اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے پیر، اگر کوئی جادوگر ہے اسے بھی لوگ پیر صاحب کہتے ہیں، کوئی سفلی شیطانی علوم والا عامل ہے لوگ اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی نجومی ہے اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، کوئی قیافہ شناس ہے اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا روحانیت سے تعلق نہیں، وہ ایسے ہی ہیں جسٹ لائک میتھمیٹکس، صحیح، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کافر بھی سیکھ سکتا ہے، مسلمان بھی سیکھ سکتا ہے، کسی عقیدے کا بندہ بھی سیکھ، لوگ اس کو پیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جادوگر ہیں، اب جادو کا اسلام سے یا روحانیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، جادو ایک شیطانی علم ہے، اس کو آپ کسی اچھائی کے معنی میں بیان کر ہی نہیں سکتے، اس کی قرآن میں بھی مذمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مذمت ہے، وہ سیدھا سیدھا ایک شیطانی عمل ہے، لوگ اسے بھی پیر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ صوفی آج کل کے دور میں بالخصوص چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں پیر صاحبان، اور ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں پیر، ایک لفظ پیر کے نام پر بہت ساری خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے خلاف دین اور خلاف شریعت اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تدارک ضروری ہے، ان کی نشاندہی بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے ضروری ہے، مگر میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کروں گا سوشل میڈیا والوں سے بھی اور الیکٹرانک میڈیا والوں سے بھی کہ وہ تھوڑا سا اس بات کا فرق رکھا کریں کہ کون کوئی حقیقی صوفی ہے، کون تصوف کو فالو کر رہا ہے، اور کون جادوگر ہے، کون کوئی سفلی علوم کر رہا ہے، کون کوئی شعبدہ باز ہے، اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا قطعاً درست نہیں۔ اب میں مختصراً بات کروں گا تصوف کے حوالے سے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کی اگر میں مختصر ترین تعریف کروں تو وہ یہ ہوگی کہ تصوف شریعت نے جو کچھ آپ کے اوپر واجب کیا ہے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان پہ پوری طرح سے آپ عمل پیرا ہو کر کچھ اضافی عبادات اور ریاضتیں اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں جو کہ شریعت نے فرض نہیں کی، مگر آپ اپنے اوپر ان کو فرض کر لیتے ہیں۔ اور آپ کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ آپ اس لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک، جب آپ اتنی عبادات کریں گے، آپ ریاضتیں کریں گے، تو اس کا پہلا مقصد جو ہے وہ ہے قرب الہی، اور دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ تو جو تصوف آپ کو قرب الہی اور تزکیہ نفس نہیں دے رہا تو میں معذرت کے ساتھ اسے تصوف نہیں مانتا، وہ جو بھی ہے وہ پھر لیکن تصوف نہیں ہے۔ تو تصوف ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک پاکیزہ راہ ہے، اور میں تصوف کے لیے جو ایک رول ماڈل شخصیت، اگر آپ کہیں نا مجھے کہ آپ ایک رول ماڈل شخصیت صوفیاء کے لیے یا تصوف کے لیے پیش کریں تو میں نام لوں گا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمان
फारसी राजी अल्लाह ताला अन्हो, वो रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं। वो आप उनकी जिंदगी देखें, वो शरीयत पे भी अमल कर रहे हैं, सही, वो इताअत रसूल में भी पहले नंबर पे हैं। हाँ, और जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के मुताबिक वो ईमान के अव्वल तरीन दर्जे पे भी हैं। वाह, बेशक। हाँ, और वो जिहाद में भी जा रहे हैं, वो हर लिहाज से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का एक कामिल नमूना है। और अल्लाह तबारक व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अलावा अहले बैते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत और उनकी इताअत, उसकी भी मिसाल देनी मुमकिन नहीं। और इस हद तक अहले बैत रसूल से इस सहाबी जलील ने मोहब्बत की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, के सलमान मेरे अहल बैत में से है। हालांकि जनाब सलमान ना तो बनु हाशिम में से थे, ना कुरैश में से थे, बल्कि वो अरब भी नहीं थे, लेकिन ये एक बात थी, यानी जनाब सलमान का अकीदा भी आला था और उनका किरदार भी आला था। तो ये सहाबी हमारे लिए तसव्वुफ के सिलसिले में एक रोल मॉडल है। सही, सही हो गया। अच्छा, मैं पीर साहब, वो एक तो आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से ये समझा दिया कि तसव्वुफ बेसिकली है क्या। अब थोड़ी सी इसकी जरूरत के ऊपर अगर हल्की सी 1 मिनट की बात हो जाए। जरूरत तसव्वुफ की हर दौर में रही है। अच्छा, और फी जमाना इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो गई है कि तसव्वुफ में नफरत नहीं है, तसव्वुफ में बुग़्ज़ नहीं है, तसव्वुफ में ताअस्सुब नहीं है। हमारा मुआशरा आजकल मुख्तलिफ किस्म के ताअस्सुबात का शिकार है। बिल्कुल, बेशक, सही। फिरका वाराना ताअस्सुब है, ठीक है, लिसानी ताअस्सुब है, बिल्कुल है। हाँ, इलाकाई ताअस्सुब है, बिल्कुल है। अब क्या है, आप देख लें, आप किसी एक मसलक को ले लें, देखिए आप मुसलमान हैं, आप किसी मुसलमानों के किसी मसलक पे तो मैं समझ आप होंगे, ठीक है, किसी न किसी मसलक तो अब उसमें क्या बात है, उसमें ये बात है कि आपको अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना होगी। बेशक, अगर एक कोई खास मखसूस शहर किसी एक ही मसलक के लोगों को दे दिया जाए तो फिर भी उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा होंगे, इख्तिलाफ राय भी पैदा होगा, और वो एक अकीदे पे होंगे, लेकिन उसी एक अकीदे जो उनका मुश्तरका अकीदा होगा, उसी अकीदे के हवाले से उनमें इख्तिलाफ राय पैदा होगा। वाह, यानी कोई हल नहीं है कि आप किसी लोगों को कोई मखसूस इलाका दे दें। वाह, वाह, वाह। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका कोई आपका हम मसलक है या किसी दूसरे मसलक का मुसलमान है, सही, ठीक है, सही, आपने उसको बर्दाश्त करना है। हाँ, और ये तसव्वुफ में वुसअत है, और ये रोकता है, और जरूरत इस वजह से है कि ये इसमें क्या बात एक वुसअत है, इसमें बर्दाश्त है, इसमें मोहब्बत है, इसमें अखुवत है। वाह, इसमें भाईचारा है, इसमें अमन है, इसमें तरक्की है, इसमें खुशहाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, देखें, कभी जो हकीकी सूफिया के आस्ताने हैं उनसे कभी शिद्दत पसंदी और नफरतों की तालीम नहीं दी जाती, फिरकावारियत की तालीम नहीं दी जाती, और उन आस्थानों से कभी कोई दहशतगर्द पैदा नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नौशीन सगुल, वो पैम्पर्स पीर साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना है, तो पहला मेरा सवाल आपसे, मैं इस पे आता हूं कि रोजे की हकीकत क्या है, इस पे रोशनी डालिए। सल्लल्लाहु अला नबी मुस्तफ़ा व आलिहिल अतहार। काजी साहब, वाकई ये मौजू बहुत वसी मौजू है, लेकिन इसके बारे में मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस उम्मत मुस्लिमा पर एहसान अजीम है जो माह रमज़ान है। देखें, इसमें रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं और मग़फ़िरत और बख्शिश के मवाक़े अल्लाह बहुत बढ़ा देता है, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और इबादात के मवाक़े भी इंसान को बहुत ज्यादा मिलते हैं।
اسی لیے تو میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو یہ احسان عظیم ہے رب کی طرف سے اپنے بندے پر. اور پھر اسی ماہ رمضان میں وہ عظیم رات بھی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر. تو اس میں خیر ہی خیر ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور مغفرت ہے. اور ایک خصوصی حوالے سے ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے کہا کہ رمضان کی اور خصوصاً روزے کی حقیقت، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان شریف کا اور روزے کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے، اگرچہ بہت سارے پہلو ہیں، روشن پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر اتمام حجت ہے. صحیح. اتمام حجت کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں جب ایک مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ناجائز اور برے کاموں سے تو اس نے پرہیز کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جائز اور حلال کام بھی ممنوع قرار پاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اور بعض ایسے کام جو کہ فضیلت رکھتے ہیں اور جائز ہیں مگر روزے میں ممنوع ہیں. تو ایک روزہ دار نہ صرف برائیوں سے اجتناب کرتا ہے بلکہ ان حلال کاموں سے بھی خود کو روکے رکھتا ہے جن سے اللہ نے حالت روزہ میں رکنے کا حکم دیا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایک ماہ ایک مسلمان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور برائیوں سے بھی خود کو روکتا ہے اور حالت روزہ میں حلال چیزوں سے بھی جو روزے کے یعنی روزے میں ممنوع ہیں روزے کی حالت میں، ان سارے کاموں سے خود کو روکے رکھنا. تو یہ اتمام حجت اس صورت میں ہے کہ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ اگر ایک ماہ، میں اپنا کہوں گا کہ اگر ایک ماہ میں نے خود کو سارے برے کاموں سے، فواحشات و منکرات سے روکے رکھا، صحیح، تو اگر میں کوئی بہانہ بناؤں کہ یار گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یار ہم تو گناہگار انسان ہیں، یار ہمیں تو شیطان ورغلا لیتا ہے، تو اگر ایک ماہ میں اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو ساری زندگی کے لیے کیوں نہیں؟ واہ. تو یہ ایک اتمام حجت ہے پروردگار کی طرف سے. واہ واہ. اور بڑی تفصیل سے جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ ان کے دل میں اتر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سمجھانے کا، ایک بولنے کا انداز، لیکن آپ کے انداز میں اتنی شفقت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ان ساری باتوں کو پیا جائے. بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ